سفیان ثوری نے مٹی کا تکیہ بنایا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ حج کرنے گئے۔ مزدلفہ میں انہوں نے مٹی کے ایک ڈھیر کا تکیہ بنا لیا۔ لوگوں نے ان سے کہا، ایسی جگہ میں آپ اور مٹی کا تکیہ جبکہ آپ دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ فرمایا، یہ تکیہ خلیفہ ابو جعفر المنصور کے تکیے سے بہتر ہے۔ شعر: خدا کرے وہ ہاتھ جو تجھے ذلیل کرنے کے لیے اٹھے، تم تک پہنچنے سے پہلے ہی تلوار سے کاٹ ڈالے جائے۔ کہہ دو ہمیں وہ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51۔ افواہ بازوں کی طرف کان نہ دھرے، جھوٹے وعدے، فضول قسم کے غلط تخمینے اور قیاسات جن سے اکثر لوگ خوف کھاتے ہیں، صرف اوہام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیطان تم کو محتاجگی سے ڈراتا ہے اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسعت والا اور علیم ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268۔ قلق، بے خوابی اور عصریہ سب قنوطیت، مایوسی، ناکامی و نامرادی کے نتائج ہیں۔ بقول شاعر، ہمیں سزا نہ دو، ہمیں تو ایسا قلق لاحق ہے جو رات بھر سونے نہیں دیتا۔ سب و شتم سے آپ کو نقصان نہ ہوگا۔ امریکی صدر ابراہیم لنکن کہا کرتا تھا، سب و شتم سے بھرے جو خطوط مجھے بھیجے جاتے ہیں، میں ان کا لفافہ کھول کر نہیں دیکھتا، نہ پڑھتا ہوں۔ ان کا جواب تو کیا دوں گا؟ وجہ یہ ہے کہ قوم کے لیے جو کچھ میں کر رہا ہوں، اس سے اتنی فرصت نہیں کہ ان چیزوں میں پڑھوں۔ آپ ان سے اعراض کیجیے اور بہتر درگزر سے کام لیجیے۔ ان سے درگزر کیجیے اور انہیں دور سے سلام کہہ دیجیے۔ حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں پرواہ نہیں کرتا کہ غم کے مارے کوئی سانڈ چلایا یا پیٹھ پیچھے کسی کمینے نے میری برائی کی۔ مطلب یہ ہے کہ کمینوں، رذیلوں اور حقیروں کی گالی اور لوگوں کی آبرو پر حرف رکھنے والوں کی باتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کسی مسلمان کو انہیں اہمیت نہ دینی چاہیے، کسی بہادر کو ان کی بنیاد پر کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکی امیر البحر ایک شاندار اور مشہور آدمی تھا، لیکن اس کے ماتحت اسے ناپسند کرتے اور گالیاں دیتے تھے۔ ایک دن بولا کہ اس تنقید سے میرا کیا بگڑے گا، اب میں بڑا ہو گیا، عمر خاصی ہو گئی، میں جانتا ہوں کہ باتوں سے بلندی نہیں ڈھہتی، نہ وہ مضبوط دیوار کو اڑا سکتی۔ بقول شاعر، یہ شاعر مجھ سے کیا چاہتے ہیں جبکہ میں 40 کی حد بھی پار کر چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ فرمایا، دشمنوں سے پیار کرو، مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کو پورے طور پر معاف کر دو تاکہ تمہیں شقاوت، جذبہ انتقام اور حسد سے نجات ملے، اور یہ آزار زندگی کے دشمن ہے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے محسن ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے۔ جاؤ، تم سب آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جو گزرا اسے اللہ معاف کرے۔ کائنات کی کتاب جمال پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جمال کا مطالعہ اور کائنات میں غور کر کے لطف اٹھانے سے بھی انشراح صدر کی دولت ملتی ہے۔ یہ کتاب کھلی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں فرماتا ہے، پانی کے ذریعے ہم نے دلکش باغات اگائے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے دکھاؤ کہ اس کے علاوہ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ کہو دیکھو کیا ہے آسمانوں اور زمین میں۔ آگے ہم کائنات کے بارے میں بعض تفصیلات بتائیں گے جو اللہ کی حکمت و عظمت کی دلیل ہوں گی۔ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا پھر راستہ بتایا۔ بقول شاعر، فضا کی کتاب پڑھو، اس میں تمہیں وہ صورتیں ملیں گی جو کسی کتاب میں نہیں پڑھے۔ تابناک سورج، چمکدار ستارے، نہریں، تالاب، ٹیلے، درخت، پھل، روشنی، ہوا، پانی، ہر چیز کا مطالعہ کرو۔
اٹھو گے، پس اللہ بابرکت ہے اور سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ ہر چیز میں اس کی نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ واحد ہے۔ ایلیا ابو ماضی کہتا ہے، اے شکایت کرنے والے، تجھے کوئی بیماری تو ہے نہیں؟ تم بیمار ہوگے تو صبح میں کام پر کیسے نکلو گے؟ تم گلاب کا کانٹا دیکھ کر شکایت کرتے ہو، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ شبنم نے اسے تاج پہنا دیا ہے؟ جو صاحب جمال نہ ہو، اسے کائنات میں جمال کیسے نظر آئے گا؟ چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے؟ آئنسٹائن کہتا ہے، جو کائنات کو دیکھے گا اسے معلوم ہوگا کہ خالق حکمت والا ہے، وہ شطرنج نہیں کھیلتا۔ وہ ذات جس نے ہر چیز کی تخلیق بہترین انداز میں کی۔ ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ایک حساب و حکمت اور ایک ترتیب و نظام میں پروئی ہوئی ہے۔ اسے دیکھنے والا گواہی دے گا کہ کائنات کا ایک خالق و مالک اور مدبر ہے، جو معاملات کو یوں ہی نہیں چلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، چاند سورج بھی ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ نہ سورج کو چاند پکڑ سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آتی ہے، یہ سب ایک دائرہ میں گردش کر رہے ہیں۔ حرص سود مند نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنی مقدر میں لکھی روزی اور عمر کی تکمیل نہ کر لے۔ تب جزا فضا کیوں ہو، حرص اور لالچ کیوں آئے، جب ہر چیز طے شدہ اور مقدر ہے؟ اللہ کے نزدیک ہر چیز ایک اندازہ سے ہے، اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ پریشانیاں آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ ابن المعتز شاعر کے بارے میں منقول ہے کہ کہا کرتا تھا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس سے اچھی سواری کسی کی نہیں ہوتی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس سے تیز سفر کسی کا نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی رنج، فکر، پریشانی، تکان اور دکھ تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی اسے لگتا ہے، تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو صبر کرے، ثواب کی امید رکھے، انابت اختیار کرے اور یہ یقین رکھے اس کا معاملہ اللہ واحد وہاب سے ہے۔ متنبی نے اپنے حکیمانہ ابیات میں بعض ایسی چیزیں لکھی ہیں جن سے انسان کو قوت ملتی اور انشراح حاصل ہوتا ہے۔ زمانہ سے بے پرواہی سے ملو جب تمہاری جان میں جان ہے۔ جو چیز خوش کن ہے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اور غم کسی غائب کو لوٹا نہیں سکتا، تاکہ فوت شدہ تم پر افسوس نہ کرو، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ ہمیں اللہ کافی ہے۔ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے، تو آگ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ میدان احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو اللہ نے آپ کو نصرت سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا۔ جبریل حاضر ہو کر بولے، کیا مجھ سے کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا، تم سے تو نہیں مگر اللہ سے یقیناً ہے۔ سمندر کی خاصیت ڈبونا اور آگ کی جلانا ہے، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کے سبب ایک خشک ہو گیا، دوسری بجھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے دریا اور پیچھے دشمن کو دیکھا تو فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ کے اذن سے نجات پا گئے۔ سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے کبوتر کو خدمت پر لگا دیا، اس نے گھونسلہ رکھ دیا، مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بند دیا۔ مشرک وہاں تک آئے اور دیکھ کر کہنے لگے، یہاں محمد نہیں داخل ہوئے ہوں گے،
لیکن سامعین کرام یہ ضعیف ہے، کبوتر کا جو قصہ ہے یہ ضعیف ہے۔ بقول شاعر، انہوں نے مکڑی کے جالے اور کبوتر کے گھونسلے کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنی عنایت سے بہت سی زرہوں اور بڑے بڑے قلعوں سے بھی بے نیاز کر دیا۔ عنایت ربانی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ یہ یقین کر کے کہ رب تعالیٰ قدیر، ناصر اور سچا دوست و مددگار ہے، اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو جائے۔ شوقی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے: اگر اللہ کی عنایت ہو جائے تو سارے کے سارے حادثے اور عالمی امن و امان بن جائے۔ آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ سورہ نمبر 52 آیت نمبر 48۔ اللہ بہترین محافظ اور ارحم الراحمین ہے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 64۔ خوش نصیبی کے عناصر۔ ترمذی نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو اپنے گھر میں مامون ہو کر سوئے صحت مند ہو، دن بھر کی روزی اس کے پاس ہو، تو گویا دنیا تمام آرائشوں کے ساتھ اسے مل گئی۔ معنی یہ ہے کہ جب غذا مل رہی ہو، مکان موجود ہو، امن سے آدمی رہتا ہو، تو وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے، اسے بہترین ثمرات مل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے حوالے سے فرماتا ہے، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نعمت اتری؟ کیا مادی آسائش، غذا یا محلات، اچھے مکانات اور سونا چاندی؟ حالانکہ آپ کے پاس یہ سب نہیں تھا۔ پیغمبر اعظم و آخر تو مٹی کے بنے کمرہ میں سوتے تھے جس کی چھت پر کھجور کی ٹہنیاں ڈال دی گئی تھی۔ آپ اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھتے تھے، کھجور کی چھال سے بنا بستر استعمال کرتے جس سے بدن میں نشان پڑ جاتے۔ اپنی زرہ یہودی کے پاس جو کہ 30 سا کے عوض میں گروی رکھی۔ 3 دن ایسے بھی گزرے کہ خراب کھجور بھی بھوک مٹانے کے لیے نہیں ملی۔ بقول شاعر، آپ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ تھوڑے سے جو کے بدلے زرہ رہن رکھی تھی۔ رہن کی مدت ختم ہونے سے پہلے آپ دنیا کو خیر باد کہہ گئے۔ یتیمی کی معنی و مفہوم کو آپ سے بہتر کس نے جانا؟ میرے آقا، آپ کو یتیموں کا والی کہا گیا۔ میرے ایک قصیدے میں اس مفہوم کو یوں ادا کیا گیا ہے: اونچے اور شاندار محلات سے آپ کو ایک کچے گھر یا ایک غار نے بے نیاز کر دیا۔ آپ نے فضائل کے مضبوط برج تعمیر کیے اور شاندار خیموں تک کا مرکز ان کو بنا دیا۔ یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ سورہ نمبر 93 آیت نمبر 4۔ آپ کا رب آپ کو جلد ہی دے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ سورہ نمبر 93 آیت نمبر 5۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سورہ نمبر 108 آیت نمبر 1۔ جاہ و منصب۔ زندگی کے بوجھل کاموں میں جاہ و منصب بھی ہے۔ ابن الوردی کہتے ہیں، اس جاہ و مرتبہ نے تو میری جلد بھی کمزور کر دی۔ رذیلوں کی مدارات میں بہت ہی زحمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جاہ و مرتبہ کا ٹیکس بہت ہی گران ہوتا ہے، اس سے چہرہ کا پانی اتر جاتا اور صحت و راحت خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ ان ٹیکسوں سے چند ہی لوگ بچ پاتے ہیں۔ اس میں آدمی کو روزانہ اپنے خون پسینے سے اپنی شہرت، راحت، عزت اور شرف و کرامت کا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ عمارت کا سوال مت کرنا۔ دودھ پلانے والی کیا خوب ہوتی ہے اور دودھ چھڑانے والی کتنی خراب ہوتی ہے، میرا اقتدار مجھ سے چھن گیا۔ شاعر کہتا ہے، فرض کر لو کہ دنیا تمہیں مفت میں مل جائے، لیکن کیا اس کا انجام زوال نہیں ہے؟ سوچیں کہ دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جائے لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ فنا اور زوال، اور تیرا جلال و عظمت والا رب باقی رہے گا۔ صالحین میں ایک نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، سرداری کی تمنا نہ کرو کیونکہ سرداری بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سرداری نہ چاہو کیونکہ سب و شتم، ہڑتالیں اور ناراضگی قائد اور ذمہ داروں کے خلاف ہی ہوتی ہے۔ ایک شاعر کے نزدیک تو معاملہ یہ ہے،
جو برسر اقتدار ہو اگر وہ عدل و انصاف بھی کرے تب بھی آدھے لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ آؤ نماز کی طرف۔ اے ایمان والو، صبر و صلاۃ سے استعانت حاصل کرو۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے بلال، نماز کا اعلان کر کے ہمیں آرام پہنچاؤ، اور فرماتے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ جب سینہ تنگ ہو جائے، معاملہ مشکل ہو جائے، سازشیں زیادہ ہوں تو نماز سے مدد لو۔ جب ایام تاریک ہو جائے، راتیں مشکل پڑ جائے، دوست بدل جائے تو نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مہمات میں نماز پڑھتے جس سے انشراح صدر حاصل ہو جاتا، جیسے جنگ بدر و احزاب وغیرہ۔ صاحب فتح الباری حافظ ابن حجر کے بارے میں لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ مصر کے ایک قلعہ کی طرف سفر کر رہے تھے، راستے میں چوروں نے گھیر لیا، وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کی یہ مصیبت دور کر دی۔ ابن عساکر اور ابن القیم نے ذکر کیا ہے کہ صالحین میں ایک شخص کو شام کے راستے میں ایک چور ملا اور اس پر حملہ کے لیے پر تولنے لگا۔ اس زاہد نے چور سے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت چاہی اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ اللہ کا یہ قول، امن یجیب المضطر اذا دعا، یاد کیا اور 3 بار دہرایا۔ آسمان سے ایک فرشتہ اترا اور حربہ مار کر اس مجرم کو قتل کر دیا اور کہا کہ میں مضطر کی دعا سننے والے کا فرستادہ ہوں۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر پابندی سے عمل کرو۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132۔ بلا شبہ نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103۔ شرح صدر کرنے اور رنج و فکر دور کرنے والا ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ امام ترمذی نے صحیح حدیث نقل کی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کتنی مرتبہ آپ پر درود بھیجوں؟ فرمایا، جتنا چاہو۔ پوچھا، 1/4؟ فرمایا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ پوچھا، 2/3؟ فرمایا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ کہنے لگے، پوری نماز میں درود پڑھوں گا؟ فرمایا، تب تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور غم دور ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے جو اس کی دلیل ہے کہ سید الخلائق پر درود و سلام سے تفکرات دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، جس نے مجھ پر 1 بار درود و سلام پڑھا، اللہ 10 بار اس پر رحمتیں بھیجے گا۔ جمعہ کی رات اور دن میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ سلام بھیجو، کیونکہ تمہارا سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمارے سلام آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے؟ آپ کی تو ہڈیاں گل جائیں گی۔ فرمایا، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا جائے، لہٰذا جو آپ سب کی اطاعت کرتے ہیں، آپ پر اتارے گئے نور کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں انشراح صدر بھی حاصل ہوتا ہے اور ان کا نام روشن ہوتا ہے اور عزت بڑھتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم ہر قیمتی چیز کو فراموش کر چکے، اب تو ہماری سب سے قیمتی متاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہمیں ملامت کی جاتی ہے، جو ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمیں اس ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ صدقہ سے سینہ میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ خوش نصیبی کے اسباب اور تقدر اور رنج کا ازالہ کرنے والے عوامل میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں پر احسان کیا جائے، صدقہ، نیکی وغیرہ اعمال کیے جائیں۔ ان چیزوں سے بھی کشادہ ظرفی پیدا ہوتی ہے۔ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور کریم کی مثال 2 ایسے لوگوں سے دی ہے جو جبہ پہنے ہوں۔ کریم خرچ کرتا اور سخاوت کرتا ہے، جبہ اور لوہے کی زرہ
بھی اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا نشان بھی نہیں رہتا۔ بخیل روکتا اور منع کرتا ہے تو اس کی زرہ سکڑتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کی روح بھی تنگ آ جاتی ہے۔ ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی خوشنودی کے حصول میں اور اپنے آپ کو جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو کسی ٹیلہ پر ہو، جس پر بارش پڑی تو دوگنا پھل پیدا ہوا، اگر زور کی بارش نہ پڑے تو ہلکی فوار تو اسے لگتی ہی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر نہ رکھو، روح کا باندھنا بھی ہاتھ کے باندھنے کا ایک جز ہے۔ بخیل لوگ سب سے زیادہ تنگ دل اور بد اخلاق ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو عنایتیں کی ہیں وہ ان میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ لوگوں کو جو کچھ دیتے ہیں اس سے انہیں کی خوش نصیبی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس نیک کام میں جلدی کرتے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہیں دوگنا اجر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا، اور فرمایا جو نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب و کامران لوگوں میں ہوگا۔ ہم نے انہیں جو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بقول شاعر، اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، مال عاریت ہے، عمر کوش کر جانے والی ہے، مال پانی کے مانند ہے، اس کے سرچشمے روک دو تو سڑ جائے گا، اور اگر وہ جاری رہے تو پانی صاف اور میٹھا جاری رہے گا۔